بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی، تعارف اور مختصر تاریخ۔ مسجد اقصی کا محل وقوع۔ مسجد اقصی فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو عربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا ایک نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحیرہ روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحیرہ مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں یبوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت۔ احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے ادوار، اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصی کا مؤسس اول کون ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی، تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح نے، پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے پھر بالترتیب تعمیر کیا ہو۔ لیکن بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے صریحاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی بنیاد رکھی، بعین ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصی میں نماز اور دوسری عبادات کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے، گویا یہ دو مراکز روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کے گھر رہے ہیں اور مرجع الاخلاق رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے، جہاں سے عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ اسلام کا انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ مشیت و خداوندی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی مقرر کیا گیا۔ غالب گمان ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد الاقصی، تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی۔ قرآن کریم جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھی اور خود کو اسی دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وارث سمجھتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ من حیث القوم کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی مطیع بن جائے۔ لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخر زمان کو مبعوث پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری، قومی تعصب اور جہلن تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی گنوا دیا اور من حیث قوم دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینوں تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔
لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کے عالمگیر قبلہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا ہے، جہاں بیک وقت ایک نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی، شریعت موسوی، تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ کا قبلہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب قیامت تک واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزماں ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن مجید کو سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کو مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد حرام ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں اور عزتوں سے محروم و معزول کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتی۔ چونکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزتوں کے قابل بنا دیا، لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہو گئی۔ المختصر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول، قرآن کریم آخری کتاب، شریعت محمدیہ آخری شریعت، بیت اللہ دائمی اور ابدی قبلہ، اور امت محمدیہ آخری اور معزز امت قرار پائی۔ چونکہ قوم یہود نے آخری بار بھی ہدایت کو مسترد کر دیا، لہٰذا ان پر قیامت تک کے لیے ضلالت مسلط کر دی گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثہ کا حقدار و نگران و متولی مقرر کر دیا گیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ پر آنے والے حوادثات۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید و تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادثات کا ذکر ہے، جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کی شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے 415 برس بعد 588 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت مہدم ہو گئی، اور شاہ فارس سائرس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتوس یعنی ٹائٹس نامی رومی شہزادے نے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا، اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد الاقصیٰ کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ مسجد اقصیٰ 70 عیسوی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ویران رہی۔ مسجد اقصیٰ کا اسلامی دور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا، نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرائی، جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ اس دور میں اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر و ترقی۔ فتح کے کافی عرصے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا، اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا، تو 169 ہجری میں مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 407 کے زلزلے میں قبا کی دیواریں منہدم ہو گئیں، تو 413 میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 ہجری میں
بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور مسجد کی بے حرمتی کی گئی۔ مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا گیا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور مال متاع لوٹ لیا گیا۔ 91 سال تک مسجد اقصی ان کے قبضہ میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب المعروف سلطان صلاح الدین ایوبی نے 553 ہجری میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت و تزئین میں حصہ لیتے رہے۔ 655 ہجری میں ملک معظم نے، 668 میں ظاہر بیبرس نے، 786 میں منصور قلادو نے، 769 میں ملک اشرق نے، 799 میں ظاہر برسوق اور ظاہر جقمق العلانی نے، 870 میں الاشرف ابو النصر نے تجدید کی۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی حصہ لیتے رہے، خاص طور پر سلطان القانونی نے 949 میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی 1232 اور 1256 ہجری، 1291 ہجری اور اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا، اور موجودہ تعمیر ترک سلطنتین کے دور میں سلطان عبدالحمید 1853 عیسوی اور سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ مسجد اقصی کی مساحت۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس پر مسجد اقصی کا اطلاق کیا ہے۔ اس اعتبار سے اور ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلاف کی وجہ سے مسجد اقصی کے طول و عرض میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ احسن التقاسیم اور مختصر کتاب البلدان میں ہے کہ مسجد کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ معجم البلدان میں ہے کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں جو 438 میں ہوا اس میں لکھا ہے کہ مسجد بیت المقدس کی لمبائی 754 گز اور چوڑائی 455 گز ہے۔ یہ خراسان وغیرہ کے گز کے حساب سے ہے۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ مسجد اقصی کی لمبائی 780 گز اور چوڑائی 450 گز ہے، اور حدود حرم کے اندرونی حال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ نہایت عمدہ اور خوبصورت نقش و نگار کیا ہوا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصی روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی 4 دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے اور کبھی صرف اس خاص حصہ کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کے متعلق فضائل۔ مسجد اقصی کے فضائل احادیث میں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے کجاووں کو نہ باندھو، یعنی رخت سفر نہ کرو۔ مسجد حرام، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبی شریف، اور مسجد اقصی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ مسجد اقصی کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے، مینارے اور مدرسے ہیں جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے، اور ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ السلسلہ، قبۃ النحویہ، قبۃ الصخرہ۔ یہ تمام قبے اپنے اپنے لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ہم قبہ صخرہ کا اس کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر قدر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ قبۃ الصخرہ، قبہ گنبد کو اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ قبہ ایک چٹان پر واقع ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں اس کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ قبہ الصخرہ ایک چبوترا میں واقع ہے اور صخرہ قبہ کے وسط میں ہے، اور قبۃ الصخرہ مسمن الاضلاع یعنی 8 پہلوؤں والا ہے۔ 8 پہلوؤں میں سے ہر پہلو 33 گز کا ہے اور چاروں طرف دروازے ہیں، اور قبہ کا اندرونی احاطہ 53 میٹر سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر کی طرف پہنچتے ہیں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دروازے ہیں، اور قبہ کا اندرونی حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں چٹان، دوسرے میں ستون اور تیسرا حصہ دروازے کے ساتھ متصل ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسی دور میں جامع مسجد دمشق اور دیگر مقدس مقامات پر شاندار خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ قبہ صخرہ اموی دور کا ایک اہم شاہکار تصور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسجد اقصی کی رونق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ قبۃ الصخرہ کی تعمیر مشہور تابعی رجا بن حیوہ اور یزید بن سلام کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو ان حضرات نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ 1,00,000 دینار بچ گئے ہیں، تو خلیفہ نے ان کو ان کی ایمانداری اور دیانتداری کا انعام دینا چاہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس اعزاز
میں اور نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی بیویوں کے زیورات بھی اس پر لگانا چاہتے ہیں، چاہ جائے کہ اس کے بدلے انعام نے، تو خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کے سونے کو پگھلا کر طلا کاری کر دی جائے۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ یہ قبہ جس چٹان پر واقع ہے وہ چٹان ایک قدرتی پتھر ہے جس کی لمبائی 56 فٹ اور چوڑائی 42 فٹ ہے، اور نیم دائرے کی غیر منظم شکل ہے۔ اس چٹان کے کئی فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نفخہ اخیرہ پھونکیں گے۔ یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے۔ 16-17 ماہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودی کو قبلہ اول ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو اس کو صاف کروا دیا۔ اسی چٹان کے نیچے ایک غار ہے جو مربع شکل میں ہے، اور غار کے دروازے کے پاس ایک عمارت ہے جو 2 ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے اس کی تزئین کی گئی ہے۔ عمارت کے اندر 2 محراب ہیں۔ محراب کے نیچے 2 ستون انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف والے محراب کے سامنے ایک چبوترا ہے جس کو مقام خضر کہا جاتا ہے۔ شمال میں واقع چبوترا کو باب الخلیل کہا جاتا ہے۔ قبہ اور غار کا فرش خوبصورت سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے جس سے اس کی چمک اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ۔ مسجد کے اندرونی حصے کے مغربی جانب جامع النساء ہے جس کو فاطمین نے تعمیر کروایا، اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا، اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیر کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب زکریا کہا جاتا ہے۔ مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب ہے، محراب معاویہ کے نام سے ہے۔ قبلہ کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ممبر ہے۔ یہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ خود انتقال کر گئے لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر نصب کر دیا۔ دیوار براق۔ یہ دیوار جنوب مغرب میں ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی، اسی مناسبت سے اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہی، میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ قبلہ کی جانب گیا اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی۔ آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مینارے۔ مسجد اقصیٰ کے شمال اور مغرب کی جانب 4 مینارے تھے۔ یہ چاروں مینارے 4 دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ مینارے ممالک کے دور حکومت 769 تا 1367 ہجری میں تعمیر ہوئے۔ مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تعلم اور علمی شخصیات۔ مسلمان بادشاہوں نے